السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ ویلکم بیک اگین. ناول ہے جانان. تو جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. نہر کے کنارے شمائلہ کے ساتھ بیٹھی پانی میں ہاتھ ڈال کر پھر سردی محسوس کرتے ہاتھ نکالتی. وہ اس کھیل سے کافی محظوظ ہو رہی تھی. شمائلہ اس نے اچانک شمائلہ کو پکارا. جی جی بی بی جی شمائلہ بولی جبکہ ڈرائڈ فروٹ کا پھل اس کے جانب بڑھا گئی جن میں سے اس نے ایک دو لے کر واپس سامنے فاصلے پر استبل کا دروازہ گورنے لگی. یہ چودھریوں کا استبل ہے نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھا. جی جی جانا بی بی. ہاں جی نے تو نہر کے کنارے بیٹھنے سے بھی روک رکھا تھا. بس آپ کی ضد کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں، ورنہ ہاں جی کو تو ہمارا پتہ لگتا تو ہمارا حشر بگاڑ دیتے. شمائلہ خوف سے بولی چپ کرو تم، میری بات کا جواب دو. یہاں پر چودھریوں کا وہ گھوڑا بھی ہے جو مقابلے میں حصہ لینے والا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. جی جی جانا بی بی. شمائلہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. تو اس نے نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ اس میں سے نہر کو پار کرنے کا کوئی تو راستہ ہوگا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا. جانا بی بی کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شمائلہ گھبرا کر اٹھی. ان گاؤں والوں نے بے رحمی سے میرے کبوتروں کو مارا اور اب میں بدلہ بنا لوں. وہ بال چھڑکتی سفید کرتی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. چھوٹی سی ناک پر غصہ سوار تھا. خدا کی مانے بی بی جی. ہاں جی چپ کرو، لالا کو کوئی نہیں بتائے گا، اور ویسے بھی وہ تو خوش ہوں گے میں نے یہ کام سر انجام دیا ہے. اب تم مجھے نہر کو پار کرنے کا طریقہ بتاؤ. وہ پرجوشی سے بولی. اپنے دماغ کا حلا پور کرنے کے لیے کافی پرجوش تھی. شمائلہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہر سے فاصلے پر بنے خفیہ راستے کا پتہ بتانا پڑا. درخت کی ایک ڈالی سے چھپا ہوا وہ راستہ درخت کی ایک لمبی موٹی ڈال سے چھپا ہوا تھا. دو تین آدمی اسے آرام سے پار کر سکتے تھے. نہر کے اس طرف تک جانے کے لیے جسے اس کے آگے لگایا گیا تھا، اس جگہ کو ڈھانپنے کے لیے. ویسے تو سب کچھ جانتے تھے مگر ان دونوں کے لیے وہ خفیہ راستہ تھا. جانان اس راستے پر چلتے بالکل بے خوف تھی کیونکہ اس گاؤں کا ایک ایک فرد اس کے کبوتروں کا قاتل لگا تھا. اس گاؤں کا کوئی ایک فرد اس کے کبوتروں کا قاتل تھا. راستہ پار کر کے یکدم اس کے اندر خوف اتر رہا تھا. یہ ان کا علاقہ نہیں تھا. یہاں اس کو کوئی دیکھ لیتا تو وہ قید بھی ہو سکتی تھی یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. لالا ہی کو پتہ چل جاتا تو وہ اسے گھر میں قید کر لیتے، مگر اب تو وہ راستہ پار کر چکی تھی اور گھوڑے کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. وہ بچپن سے جانوروں کے قریب رہی تھی اور اس وقت حصے میں کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا تھا. گاؤں میں دسمبر غضب بن کر اترا ہوا تھا. دھند نے تقریباً ہر چیز کو دھندلا کر رکھا تھا. تبھی وہ چھپ گئی. شمائلہ اس کو مسلسل روک رہی تھی. جانا بی بی چلتے ہیں بس، جانا بی بی چلتے ہیں بس. وہ اس کا ہاتھ پکڑے کر کھینچتی کہ جانا نے ہاتھ چھڑایا اور استبل کے پیچھے دروازے کی طرف آ گئی. حالانکہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا. ایک الگ بات تھی کہ سردی نے دوپہر کو دوپہر رہنے نہیں دیا تھا. پھر بھی اس نے یہ یہاں دیکھ کر حیرت کی. صرف ایک ملازم تھا، وہ بھی وہاں پر سویا ہوا تھا چارپائی پر. جانا نے فتح مند نظروں سے شمائلہ کو دیکھا جیسے جیت رہی ہو، قسمت بھی اس کے ساتھ ہے. اور وہ اندر آئی تو استبل کا دوسرا طرف والا دروازہ بند تھا، جبکہ اندر آگ جل رہی تھی اور جانور بھی خاموش بیٹھے تھے، گرمائش محسوس کر رہے تھے. وہ بنا آواز کیے چارپائی کے پاس سے گزری جبکہ شمائلہ دور کھڑی کانپ رہی تھی. اگر ایک غلطی بھی ہو جاتی تو ان کا کیا بنتا؟ جانا نے چاروں اطراف میں دیکھا. مختلف نسلوں کے گھوڑے تھے مگر اس کی نظر ایک سفید گھوڑے پر ٹک گئی تھی. بے حد خوبصورت گھوڑے بے حد خوبصورت گھوڑے کی کشش میں وہ اس کے پاس چلتی ہوئی آئی. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے پیار سے سہلا رہی تھی اور اس کا جوش اتنا بڑھ گیا کہ اپنا موبائل جو اس کے پاس بس تصویریں کھینچنے کے لیے تھا نکال کر اس کے ساتھ پوز بنا کر تصویریں لینے لگی. جانا بی بی. شمائلہ حیرت زدہ تھی. جانا اس کی طرف دیکھتی کہ یکدم استبل کا دروازہ کھلا. دونوں نیچے جھک گئی تھی. شمائلہ اس سے فاصلے پر تھی. تبھی وہ جانوروں کے کھانے پینے کی اشیاء کے پیچھے چھپی جبکہ جانا کی سانس اٹک گئی تھی. وہاں اس کے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے. گھوڑے کی گھاس کے بڑے سارے ڈھیر کے پیچھے
چھپی ہوئی اسے یقین تھا کہ وہ پکڑی جائے گی۔ تبھی وہ نیچے بیٹھ کے آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ ملازم پر چیخا تو ملازم ہڑبڑا کر اٹھا اور جانا اس کی آواز سن کر ہی اس کی جان نکل گئی۔ معافی چودھری جی، ملازم نے جلدی سے کہا تو وہ ناقوت سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے گورے کی طرف آیا جبکہ جانا کی سسکیاں بننے کو تھی جنہیں وہ ہتھیلی دانت تلے دبا کر روک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا گھوڑے کو دیکھتا رہا اور اس کی خوراک چرچ کرتا۔ پیچھے سے ملازم نے اسے شہریار کا بلاوا دیا اور وہ مدمزہ ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ آج گھوڑے پر سواری کرنا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپاتا استبل سے نکلا۔ اس کے پیچھے ملازم بھی نکل گیا۔ شمائلہ روتے ہوئے جانا تک پہنچی۔ بی بی اٹھیں۔ اس نے جلدی سے جانا کو اٹھایا تو وہ بھی اٹھی مگر آنسو اب بھی نکل رہے تھے۔ وہ آنسو میں اپنا دوپٹہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ ہی ہے بھول کر وہاں سے فرار ہونے لگی۔ باہر نکلتے ہی اس درخت کو پار کرتے وہ سکون محسوس کرتے ہی پیچھے رہ جانے والی اپنی چیزوں کا خیال اس کے ذہن میں گزرا۔ شمائلہ، میرا موبائل، میرا دوپٹہ، وہ گلے کو ٹٹولتی ہوئی بولی تو شمائلہ نے سر تھام لیا۔ بی بی گھوڑے کا پاؤں رک گیا ہوگا تو موبائل تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کی چادر تو ویسے ہی گندی ہو جائے گی جبکہ لال دوپٹہ بھی گندا ہو جائے گا۔ یہ ہو چکا ہوگا۔ آپ فکر مند، اب کوئی فائدہ نہیں افسوس کرنے کا، اب آپ واپس نہیں جا سکتی۔ تم پاگل ہو، میرا موبائل ہے۔ کتنی مشکلوں سے لالا کو منایا تھا، وہ بھی ان نے سم نکال کر دیا ہے اور اس میں میرے کبوتروں کی تصویریں ہیں۔ وہ دوبارہ رونے کے لیے تیار تھی۔ اللہ کی قسم جانا بی بی، اب پلٹ کر جانا خطرے سے حال ہی نہیں۔ اپنے ابا سے بات کرو، شاید کچھ نہ کچھ ہو سکے۔ اب گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی جبکہ جانا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ دوسری بار اس کا دوسرا نقصان ہو چکا تھا۔ وہ شہریار کی بات سن کر دوبارہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس کی خوراک دیکھنے لگا۔ لال دوپٹہ اپنے سے کچھ فاصلے پر پڑے موبائل کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ وہ دونوں چیزیں کو دیکھتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے حیرانی سے بولا تھا۔ دوپٹے پر جگہ پر گرنے سے گند لگ گیا تھا۔ اس نے جھاڑ کر اس کو صاف کیا اور موبائل کو کھولا تو وہی چہرہ، وہی آنکھیں اس کے روبرو تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کہانی کچھ اس کے پلے پڑ رہی تھی۔ ان گلی کی عورتوں میں بھی بدلہ کی طاقت ہے۔ تصویر پر بے دردی سے انگوٹھا پھیرتے وہ کچھ سوچنے لگا تھا اور پھر موبائل اپنی جیب میں ڈال کر دوپٹے لیے ندی کے پاس آیا اور ندی میں دوپٹے کو چھوڑ کر وہ سامنے دشمنوں کے گاؤں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس وقت اس کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ملازم ہاس کی آہٹ پر وہ پیچھے اس کی طرف دیکھنے لگا اور موبائل پر جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے، اس نے سکون سے کہا تو ملازم بھی چونکا۔ چودھری صاحب، یہ تو جانان بی بی ہیں، فضل خان کی بیٹی اور نواب صادم فضل خان کی بہن، وہ بولا اور نگاہیں جھکا لی۔ ولی نے شدید حیرت سے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور اچانک وہ ہنس دیا۔ طنزیہ بہت خوب۔ موبائل بند کر کے وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھا اور قریب آتے گھوڑے پر سوار ہوا۔ عائزہ نے اماں کی طرف دیکھا جو شام سے رات ہونے کو آئی تھی وہیں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ شہریار کے آنے کا وقت قریب تھا اور وہ باہر نکل کر اس کے پاس جاتی۔ اماں اس سے پہلے ہی اس کمرے میں بیٹھی تھی تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ اپنے دماغ سے یہ شہریار نامی خیال نکال دو عائزہ، میں تمہاری طلاق کروا کے رہوں گی۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ بالکل درست بات کر رہی ہوں، اور تم میرے خلاف جانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ جتنی جلدی تمہارا دماغ اس بات کو قبول کر لے اتنا اچھا ہے۔ وہ زہر اگلتے لہجے میں بولی۔ اماں، شہریار ویسے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کروایا ہے
کروانا آپ نے ان سے میرا نکاح کیوں کروایا تھا؟ اگر طلاق کروانی تھی. وہ رونے لگی تھی. زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تیری دادی کے کام ہے، اور میں صاف کہہ رہی ہوں سکندر سے تیری شادی ہوگی، اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں. کل تیرا باپ کو کہا ہے کہ وکیل کو بلائے تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو جائے. وہ سر جھٹکتے اٹھ گئی. شہریار مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا. وہ ان کی طرف دیکھتے یقین سے بولی. ان نے بلا لحاظ اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا. تیرے کہنے سے تو دے گا نا، تو تو ہی اس کو کہے گی اور وہ تجھے طلاق دے دے گا، اور تب نہ بھی دی تو خلا کا نوٹس ویسے ہی پہنچ جائے گا، ہم بھجوا دیں گے اس کو. دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتا وہ تجھے طلاق. وہ اس کے سسکتے وجود کو غصے سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی. نہیں لوں گی، میں کبھی نہیں لوں گی طلاق. عائزہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ختم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ رہی تھی. آج اماں کے حق میں بابا بھی ہو گئے تھے اور کل دادی بھی ہو جائیں گی. وہ کچن میں آ گئی اس کے لیے چائے بنانے، جبکہ ملازمہ ولی کے لیے بھی چائے بنا رہی تھی. ولی لالا آ گئے ہیں. اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا. عائزہ بی بی آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. وہ سمجھ چکی تھی کہ چھوٹی بیگم نے اس کو مارا ہے کیونکہ چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے. ولی لالا کا پوچھ رہی ہوں. وہ ذرا سختی سے بولی. آج پہلی بار ملازمہ حیران ہوئی تھی اور دوسری طرف اس نے عصابت میں سر ہلایا. جی شہریار صاحب بھی آ گئے ہیں، اس نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. جبکہ عائزہ ہمت کرتے اس کے کمرے تک آئی تھی. دروازہ بجایا تو اندر سے اس کی اجازت ملتے ہی وہ دروازہ سے جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی. آج پہلی بار وہ نکاح کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی. جھجک اسے محسوس بھی ہو رہی تھی. سکینہ، یہ کاغذ ولی کو. وہ رک گیا. حیرانی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا. وہ 2 دن پہلے کی بات اس کے دماغ میں آئی تھی. وہ جانتی تھی اس کی ماں نے کتنی تلخ کلامی کی تھی اور پھر اس نے اسے کمرے میں آنے کا کہا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی مانی اور کمرے میں نہیں آئی. کمرے میں آئی بھی نہیں اور 2 دن تک اسے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تھا. شہریار خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر ان کاغذات میں محور رہا، جیسے کوئی اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو. آپ کی چائے. اس نے آگے چائے بھر کر چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. شہریار نے اب بھی جواب نہیں دیا. آپ ناراض ہیں؟ وہ خود سے اس سے سوال کرنے لگی. عائزہ میں مصروف ہوں، تم جاؤ. وہ چائے کا سپ لیتے بولا. جبکہ عائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے. وہاں اپنی اماں اور یہاں شہریار. اس نے ہمت کر کے اس کے کاغذات اس کے آگے سے اٹھائی. شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ابھی وہ کچھ کہتا ہی کہ عائزہ نے اس کے سینے سے اپنا سر لگا لیا. وہ اس کے ساتھ لگ گئی. آپ ناراض مت ہو پلیز. وہ سسک رہی تھی. جبکہ شہریار تو وہیں تھم گیا. وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی قربت کی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی. جبکہ عائزہ جو سن کر آئی تھی اسے غم میں سب کچھ بھولی ہوئی تھی. شہریار مدھم سا مسکرایا اور اس کے گرد حق سے حصار باندھا. اب اتنا قریب آ کر مناؤ گی تو کون کافر نہیں مانے گا. اس کے بالوں پر لب رکھ کر وہ جھک کر اس کے چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دے کر وہ اسے خود سے دور کر کے اس کا گال دیکھنے لگا. چچی نے مارا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا. جبکہ عائزہ نے نفی کی. جھوٹ مت بولو. وہ اچانک ہی غصے سے بولا. عائزہ اپنی بے اختیاری پر پچھتا گئی، مگر اسے ناراض کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ میری ماں ہے. وہ سر جھکائے بولی. ماں ہے تو کچھ بھی کریں گی. کیا جائز ناجائز سب بھول چکی ہیں؟ کہتی کیوں نہیں ہو تم ان کو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بھڑک رہا تھا. شہریار میں عائزہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی. ٹھیک ہے، چلو دادی کے پاس، بس آج تمہاری رخصتی ہو جائے گی. وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل کر عائزہ کو ساتھ لے جانے کا. عائزہ نے خوف کے مارے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پلیز شہریار، آپ غصہ نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی. وہ اس سے روکنے لگی تھی کہ شہریار نے غصے سے اس کے گردن پکڑ کر اسے دروازے سے لگا دیا.
سے چپکا دیا۔ شرافت سے عائزہ میرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا کہ اس کے بعد تمہاری ماں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ وہ جانچتی ہوئی نظریں اسے کمرے سے باہر کر چکا تھا۔ عائزہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی، اور پھر وہ بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ وہ بے بس تھی، نہ اپنی اماں جان کو سمجھا پا رہی تھی، نہ ان کو کے سامنے بولنے کی ہمت تھی، اور نہ ہی شہریار کو خفا کر سکتی تھی۔ وہ مرے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ حافظ۔ آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ شارٹ ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی اچھا سا رسپانس نہیں ملتا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آج آپ کو پوری 2 ایپیسوڈ اور ملیں گی، اور وہ بھی لانگ ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔